40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی الچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہگری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچے قد کے طاقتور آدمی تھے، چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے۔ تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مرا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے، ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے۔ خباب بن ارت انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا،
ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بولے اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارد بھی باہر نکل آئے اور بولے اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر۔ پس اے عمر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ خباب بن ارد کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انہیں آنے دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا خطاب کے بیٹے تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا، باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ نے فرمایا اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس میں تمام مسلمان دار ارقم سے دو صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں عمر تھے، دوسری میں حمزہ۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا، جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکے میں رہے۔